بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں اور آیائیں۔ ان خواتین کی مسرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ امرا کے بچے گود لے کر بے حد مسرور تھیں اور یہ تصور کر رہی تھیں کہ ان کا سفر رائے گاہ نہیں گیا۔ انہیں مرضی کے مطابق کالا گرانوں کے بچے مل گئے ہیں جن کی پرورش سے اچھی اجرت کی توقع ہے۔ جب حلیمہ وہاں پہنچی تو وہ تمام بچے حاصل کر چکی تھیں۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا، حلیمہ تم نے بہت دیر کر دی، اب صرف ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، اگر چاہو تو وہ لا سکتی ہو۔ حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ بچہ لے آؤ، ہو سکتا ہے اس کی خدمت و برکت سے ہماری حالت بدل جائے اور ہماری غربت پر قدرت کو رحم آ جائے۔ حلیمہ محلہ بنو ہاشم میں پہنچی۔ حضرت عبد المطلب گھر کے دروازے پر کھڑے تھے جیسے اس کے انتظار میں ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے پوچھا۔ میرا نام حلیمہ ہے اور قبیلہ بنو سعد سے میرا تعلق ہے، حلیمہ نے جواب دیا۔ یہ نام سن کر حضرت عبد المطلب مسکرائے۔ جس کی انہیں بشارت دی گئی تھی وہ خود ہی آ گئی۔ آپ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور حلیمہ سے فرمایا، دونوں نام مبارک ہیں، حلم اور سعادت پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا تم ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا پسند کرو گی؟ قدرت کا شاہکار بے مثال بچہ ہے، اندر جاؤ، برکتوں اور سعادتوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لو جو تمہاری منتظر ہیں۔ حلیمہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے خوشبو کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا اور دلآویز خوشبو سے محصور بے خود ہو گئی۔ دل کو سنبھالا، آگے بڑھی، دیکھا کہ سبز ریشمی بستر پر سفید شفاف روئی کا لباس پہنے کونین کا شہزادہ سویا ہوا ہے اور اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ ایمن اسے نوملود کے پاس لے گئی کیونکہ وہی اس خدمت پر مامور تھی۔ حلیمہ حیران و دم بخود رہ گئی۔ عقیدت نے پاؤں پکڑ لیے، محبت نور بن کر دیدہ دل میں اتر گئی۔ ہوش نہ رہا کہ کیا کرے، اتنا حسن و جمال اور روب و جلال آج تک اس نے کسی بچے میں نہیں دیکھا تھا۔ آخر ہمت کی، تھوڑا سا آگے بڑھی۔ محبت نے جوش مارا، اس خیال سے کہ جاگ نہ جائیں، آہستہ سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو سو رہے تھے مسکرا پڑے، سرمگی آنکھیں کھول دیں۔ حلیمہ نے بچشم خود دیکھا کہ ان حسین آنکھوں سے نور کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا آسمان میں جذب ہو گیا۔ اب مزید صبر کی تاب نہ رہی، چاہتوں کے سمندر اس کے اندر سما گئے اور اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر کائنات کے حسن کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ اسے یوں لگا جیسے اندر باہر انقلاب آ گیا ہے۔ وہ جو قحط زدہ بھوکی اور غریب عورت تھی اور دودھ اس کی چھاتیوں سے خشک ہو چکا تھا، اس نے محسوس کیا گویا سینے میں تلاطم بپا ہو گیا ہے اور دودھ چھاتیوں میں جوش مارنے لگا ہے۔ اس نے فوراً محبت و مسرت کے عالم میں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کے جسم سے دودھ کے سوتے پھوٹ پڑے، وہ نہال ہو گئی اور قدرت کی اس بیش بہا عطا پر سراپا تشکر بن گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری ہو گئے۔ مالک نے اسے کتنی بڑی دولت سے نواز دیا تھا،
حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، حلیمہ بیٹھ جاؤ، کیا ہمارے اس یتیم بچے کو پالنا پسند کرو گی؟ حلیمہ نے جواب دیا، جی ہاں میری سردار۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، لیکن میرے پاس اس کی اجرت کے لیے زیادہ مال و دولت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی تجھے تیری خدمت کا اجر عطا فرمائے گا۔ حلیمہ نے جواب دیا، میری سردار، آسمان والا بڑا کریم ہے، اس کی عطاؤں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت آمنہ نے پھر فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ میں تمہارا حق واجب ادا کر سکوں گی یا نہیں۔ اس پر حلیمہ نے عرض کیا، آپ مطمئن رہیں، خدا کی قسم میں کسی اجرت کے خیال سے اس بچے کو نہیں لے جا رہی۔ معلوم نہیں کیوں میرے اندر اس بچے کے لیے محبت کا طوفان منڈایا ہے۔ ایک داخلی شعور ہے جو مجھے یہ ذمہ داری سنبھالنے کو کہہ رہا ہے۔ اب میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ حضرت آمنہ مطمئن ہو گئیں اور پوچھنے لگیں، اب بتاؤ تم کون ہو اور کس قبیلے سے ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا، میں حلیمہ بن ذؤیب ہوں، میرا قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے اور میرے شوہر کا نام حارث بن عبد الاعضیٰ ہے۔ حضرت آمنہ نے جواب دیا، میں آمنہ بنت وہب ہوں، میرے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہے اور وہ قریش کے سردار ہیں۔ تمہیں اس عظیم بچے کی دایا بننے پر مبارک ہو۔ حلیمہ نے اجازت لی اور شاہ کونین کے روپ میں کونین کے خزانوں کو سینے سے چمٹائے اپنے شوہر حارث کے پاس آ گئی۔ مسرت سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ حارث، ہماری قسمت جاگ اٹھی، اتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی، چلو واپسی کا انتظام کرو۔ شکریہ۔